اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS بہار شریعت، جس میں ہم فقہی مسائل جانتے ہیں۔ بہت سارے عنوانات پر، بہت سارے ٹاپکس پر ہم نے بہت سارے مسائل مفتیان کرام سے سوالات ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے قرآن و حدیث اور جو فقہ کا علم ہے اس کے مطابق ہمیں جوابات ارشاد فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم سب کے پسندیدہ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے پاس سوالات کی ایک بھرمار ہوتی ہے، اور وہ متفرق سوالات کے جو لوگوں کو مختلف حالات میں گاہے بگاہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں موقع پر یہ مسئلہ درپیش ہوا تو اس کا جواب بھی مفتی صاحب سے لے دیں، اور سفر کیا ہم نے تو فلاں جگہ گئے تو وہاں یہ مسئلہ ہوا، اس کا جواب بھی لے دیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جو میرا بھی مشاہدہ ہے، اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہوا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ظہر میں جاتے ہیں حرم شریف، اور ہم تو عشاء پڑھ کے آتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر افسوس کی بات کیا ہے کہ وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے کچھ وقت عبادت، ذکر و اذکار، قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں، مگر اس کے بعد بیٹھ کر 4 افراد، 5 افراد کی ٹولیاں بنا کر دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ملک میں جو اگر سیاسی ایشو ہو، کوئی اس طرح کے معاملات ہو، تو اس پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو، کیا اس کی کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چیز تمہیں نہ ملے۔ کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی۔ تو اس سے علماء نے اصول یہ اخذ کیا کہ مساجد کے اندر وہی کام ہوگا جس کے مقصد کے لیے مسجدیں بنی گئی ہیں۔ صحیح۔ جیسے ذکر و اذکار ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز کی ادائیگی ہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی امور ہیں وہ مسجد میں ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، وہ مسجد میں کرنا منع ہے۔ ہمارے یہاں پر عموماً جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی گفتگو وغیرہ بھی کی جاتی ہے اس میں، اور سیاست پر بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہیں۔ تو اب اور اس میں ضمناً بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر سیاسی بیانات کرنا کیسا، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، سیاست کے بارے میں بطور خاص اگر میں ذکر کروں نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ ان میں سے جب کوئی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے تو دوسرے نبی تشریف لاتے۔ تو یہ سیاست کرنا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن یہ وہ سیاست ہے کہ جو سیاست ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو۔ سیاست کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی سیاست ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو سیاست سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیاست سے دین کو نکال دیں گے نا، تو پھر وہ ہمارے یہاں پر جس طرح کی سیاست آج چل رہی ہے، الزام تراشی، غیبتیں، کسی کے اوپر بہتان لگانا، اس سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر۔ نہیں، ٹھیک۔ اگر آپ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مساجد جو ایک یونیورسٹی کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ تو مساجد کے اندر اگر کوئی ایسا پیغام دیا جا رہا ہے جو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہو، چاہے وہ پھر سیاست کے نام پر ہو، لیکن جائز سیاست کے نام پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری مروجہ سیاست ہے کہ اس حکمران کو کہا برا، اس پارٹی کے لیڈر کو کہا برا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہیں اس کی۔ اچھا، وہ کال آ گئی گھر سے یا کسی دکان سے، کام سے، اب اس میں ساری ڈیٹیل کی جا رہی ہے، تو اس کا کیا ہوا، اس سودے کا کیا ہوا، وہ جو میں کر کے آیا تھا، اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو چل رہی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ دیکھا مفتی صاحب، اور پھر ہم نے نوجوانوں کو وہاں پر دیکھا، چاہے ان کا تعلق عرب سے ہو یا کسی اور ملک سے ہو، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک، اور مطلب نظر پڑ جاتے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اور کہاں پہ جاتا ہے کہ یار اس جگہ بیٹھ کر بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، یہ جب انسان
کسی مذہبی چیز کو یا کوئی ایسی معاملات ہوں کہ جس کا تعلق مذہب سے، اس کو صرف انٹرٹینمنٹ سمجھ لے اور رسم سمجھ لے نا، تو پھر یہ امور ادا کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جانا بہت برکت کا باعث ہے، لیکن اگر اس مسجد کی بے ادبی ہوگی نا تو پھر گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ وہاں پر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی بلند آواز سے جملہ بھی کہے تو اس کے اعمال برباد ہونے کا حکم ہے۔ اگر کسی کو کوئی اس طرح کی گفتگو کرنی ہے نا اور ضرورت ہے تو وہ پھر مسجد سے باہر چلا جائے۔ مسجد کے باہر جائے گا تو شہر مدینہ میں تو کم از کم موجود ہے، وہاں پہ اس کو انشاءاللہ شہر مدینہ کی برکتیں بھی ملیں گی، اور مسجد کے ادب کی نیت کی وجہ سے باہر گیا تو انشاءاللہ جو کاروباری گفتگو کر رہا ہے اس میں بھی برکت ہو جائے گی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یعنی کتنی آسانی ہے شریعت میں کہ بندہ اگر تھوڑا سا توجہ کرے نا تو بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے، بلکہ جو نیکیاں آپ نے کی تھی اس کے ضائع ہونے سے بھی وہ بچا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ اتنی بہترین رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ شرط فرمائیے گا کہ دوران جماعت کاندھے سے کاندھا ملانے کا امام صاحب بھی اکثر اعلان کرتے ہیں شروع میں، تو پتہ نہیں لوگوں کو شاید وہ عربی سمجھ نہیں آتی یا اردو بھی نہیں سمجھ آتی بعض اوقات، تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا سا دور دور کھڑے ہوں، اور کاندھے سے کاندھا ملانے کا اہتمام بعض لوگ نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ نماز آیا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا جان بوجھ کر کاندھا نہ ملانا یہ مناسب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہے نا، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اچھا، اور اپنے کاندھوں کو ملا لو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے سرکار ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے کہ گویا ان صفوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر سیدھا کرنا ہے۔ تو یہ کندھے سے کندھا ملانے پر بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہیں، اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ نماز میں کندھے سے کندھا ٹچ کر کے کھڑا ہونا یہ واجب ہے، واجب ہے، لیکن یہ جماعت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں۔ اگر کسی نے کندھے سے کندھا نہیں ملایا اس ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ جو صف ہم ترتیب بناتے ہیں نا، تو اس میں امام صاحب کی جو سیدھی جانب پہ کھڑے ہیں وہ امام صاحب کی سیدھی جانب سے چلتے جائیں گے، یعنی صف کا جو آغاز ہے وہ درمیان سے ہوتا ہے، پھر ایک سیدھی جانب والے جا رہے ہیں اور ایک دائیں جانب والے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو شخص کھڑا ہے نا، اس کی ذمہ داری اس سے کندھا ملانا ہے، اچھا، بعد میں آنے والا اس سے کندھا ملائے گا۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ نماز میں جھول رہے ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ٹچ کر لیں ادھر بھی ٹچ کریں، تو اس کی ایک شخص کی، یہ والے شخص کی ذمہ داری ادھر سے کندھا ٹچ کرنا نہیں ہے، ادھر لیفٹ پر نہیں ہے، رائٹ پر ہے، اور اگر لیفٹ سے صفیں بن رہی ہیں تو پھر وہاں والے کی ذمہ داری اس طرف۔ تو یہ دیکھیں کہ صف کہاں سے بننا شروع ہوئی، جہاں سے بننا شروع ہوئی ہے اس طرف آپ کو ٹچ کرنا واجب ہے، بعد میں جو آئے گا وہ اس کو پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہونا، اچھا، وہ پھر گناہگار ہوگا، آپ گناہگار نہیں۔ بہت خوبصورت یہ تو آپ نے مسئلہ بتایا ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن رہتی ہے یہاں پر کہ اگر کوئی شخص جماعت میں دوسری رکعت میں شرکت کرتا ہے، ابھی بیٹھ کر اتحیہ شروع ہی کی تھی کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور فوراً تیسری رکعت کا رکوع بھی کر لیا، اب اسے معلوم ہے کہ اتحیات پڑھوں گا تو رکوع بھی مکمل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں نا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہمیں امام کی متابعت یعنی امام کی پیروی جو ہے وہ فوری طور پر کرنی ہے۔ صحیح، فوری طور پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جس رکن کے اندر ہو اس رکن کے اندر ہم فوراً شامل ہو جائیں۔ صحیح، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس پیروی کی وجہ سے کوئی دوسرا واجب ترک نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اتحیات جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے اتحیات کا آغاز کر دیا تو اس کو مکمل کرنا واجب ہے، واجب ہے جی۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی مثال کے طور پر اس کو یہ گمان ہے کہ میں اگر اتحیات مکمل کروں گا اور امام صاحب رکوع مکمل کر لیں گے تیسری رکعت کا، تو آپ اپنی اتحیات بھی مکمل کریں گے اور بعد میں امام صاحب سے جا کر مل لیں، اتحیات کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اتحیات مکمل کریں، اگرچہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں، آپ جا کے اپنا پھر بعد میں رکوع کریں گے، یہ پیروی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز چھوٹ رہی ہے، وہ جو ضمناً ایک ہے کہ بھائی فوراً پہنچنا تھا، وہ نہیں ہو سکے گا، لیکن بہرحال یہ نماز درست ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت مسئلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، تو کیا کسی پیر صاحب سے بیعت کرنا اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، پیر یا مرشد ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہدایت دینے والے، راہ دکھانے والے۔ تو امام اہل سنت نے جو ہے نا یہاں پر وضاحت فرمائی ہے اس قول کی اس کی تشریح کرتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرشد خاص اور ایک مرشد عام۔ مرشد خاص سے تو مراد یہ کہ باقاعدہ کوئی جامع شرائط پیر ہوں، ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں تو یہ مرشد خاص کہلاتے ہیں۔
مرشد عام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے علماء کے بیانات ہوتے ہیں، علماء کی لکھی گئی کتب ہیں، یہ مرشد عام ہیں کہ یہ بھی رہنمائی کر رہی ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی شخص نہ مرشد خاص سے بیعت کر رہا ہے نہ مرشد عام سے بیعت کر رہا ہے، تو اب اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ فرمایا کہ جب دونوں مرشدوں سے ہدایت نہیں لے گا تو پھر اس کو ہدایت دینے والا، اس کو گائیڈ لائن دینے والا وہ شیطان ہوگا. یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر پیر صاحب سے بیعت کرنا ضروری ہو. کسی ایک پرٹیکولر پیر صاحب سے آپ بیعت کریں گے، اس کی اپنی برکت ہے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں، وہ مستحب ہے. صحیح ہے. اگر آپ نے نہیں کی اور آپ علماء کے بیانات سن رہے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، اور یہ قول ایسے شخص کے بارے میں ہے بھی نہیں. ہمارے یہاں پر عموماً جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا، جو جامع شرائط نہیں ہوتے، وہ بزرگوں کی اس طرح کی باتوں کو لے کر اپنے لیے غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں. اور جو جامع شرائط پیر صاحبان ہوتے ہیں نا، وہ اس کی پوری وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے. تو ویسے بھی کسی جامع شرائط پیر صاحب سے ہی بیعت ہونا مستحب ہے. جعلی پیر سے تو ویسے ہی بیعت حرام ہے، تو ان سے تو بیعت کرنی ہی نہیں. وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ پھر جیسے آپ کو شیطان رہنمائی دے رہا ہے. تو اس سے مراد بس یہ ہے کہ یا تو علماء سے گائیڈ لائن لیں، علماء کی تحریر سے گائیڈ لائن لیں، یا کسی خاص پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. سبحان اللہ. یہاں تو آپ نے جو گفتگو بھی فرمائی اس میں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی بیعت ہونے کا مقصد ہی حصول علم ہے. جی ہے. اسی لیے پیر کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ پیر عالم ہو، کیونکہ پیر خود عالم نہیں ہوگا تو وہ کیسے رہنمائی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم یہ فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو پیر کا بھی صاحب علم ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو وہ پھر مریدین کی رہنمائی کیسے کرے گا. واہ 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 واہ، بالکل بجا فرمایا آپ نے. مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل مانگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عدم جواز کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. تو یہ اصول کہاں سے ثابت ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں پہلے تو قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو نفع اٹھانا اسی وقت ہمارے لیے درست ہوگا کہ جب وہ چیز جائز ہو. تو گویا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہمارے لیے جو بھی چیزیں زمین میں اتاری گئی ہیں، جو تخلیق کی گئی ہیں، وہ ہمارے نفع کے لیے حلال ہیں. صحیح. دوسرا ایک اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گھی اور پنیر کے بارے میں سوال کیا گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، حرام وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے. اور پھر جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما سقط عنہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت فرما لیا، تو یہ ان چیزوں میں ہے جن سے درگزر کر دیا گیا، یعنی پھر ان کا استعمال جائز ہے. صحیح. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال بھی کتاب میں ہے، حرام بھی کتاب میں ہے، اور جس کا ذکر نہیں کیا گیا وہ تمہارے لیے معاف ہے، یعنی تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. واہ واہ واہ. اسی طرح قرآن کا اسلوب دیکھیں نا، تو قرآن نے محرمات کا بیان فرمایا، یعنی حرام عورتیں کون ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں حرام ہیں، یعنی خالہ، بہنیں، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، ما وراء ذالکم، یہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی. یہاں پر ایک اور چیز بس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے دور میں شراب کو حرام کیا گیا تو پہلے چونکہ اس کی ممانعت نہیں تھی، تو جنہوں نے اس سے پہلے پی تو بعض جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو جب تک احکام کا نزول نہ ہو، جب تک کسی چیز کو منع نہ کیا جائے، کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور جو قرآن اور حدیث میں حرام ہے بس وہی حرام ہے، اپنی مرضی سے ہم کسی کو حرام نہیں کہہ سکتے. صحیح. بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائی کہ بہت سارے لوگ جب علماء پر تنقید کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ علماء ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ لوگ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اس میں درست اس لیے نہیں ہے یہ بات کیونکہ علماء جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں نا، یا جس چیز کے بارے میں ممانعت کرتے ہیں، وہ چیز اسلام سے ٹکراتی ہے تب منع کرتے ہیں. صحیح. پہلے بنیادی طور پر جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ سائنس کا مقصد کیا ہے، تب تک ہم اس اعتراض کا جواب بھی نہیں سمجھ سکیں گے. بہت اچھا. سائنس کا کام یہ ہے کہ سائنس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں تخلیق فرمائی نا، اس کو دریافت کر کے لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے اور یہ ہم نے دریافت کر لیا. اگر یہ دریافت کرنا لوگوں کی فلاح کے لیے سلسلے میں معاون ہو تو پھر یہ مستحب ہے.
کہ آپ نے کیونکہ کائنات میں غور و تفکر کرنے کا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. سبحان اللہ. دوسری بات پھر یہ سمجھیں کہ سائنس کی جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود جا کے سائنسدان نے مشاہدہ کیا ہو، بلکہ وہ تجربات ہوتے ہیں، ایک زن ہوتا ہے، 100% یقین ان کو بھی نہیں ہوتا، اسی لیے سائنس کی تحقیق چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر سائنس سے زیادہ یقین ہوتا ہے ہمیں. کیا بات ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول نے فرما دیا، وہ یقینی ہے، وہی حقیقت ہے. اب سائنس ہی کہتی ہے کہ بھئی ہمیں آسمان کے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں ملتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آسمان ہے یا نہیں. اب یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے معلوم کیا ہے کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں آسمان کے وجود کا ذکر ہے. تو اب تو ہم یہاں پہ سائنس کا رد کریں گے نا. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر سائنس جو ہے وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے ٹیکنالوجی سے معلوم کیا ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملا، تو پھر ہم اس سائنس کا تو رد کریں گے نا، اس ٹیکنالوجی کا تو رد کریں گے نا. ایسے ہی وہ ٹیکنالوجی جو قرآن اور حدیث کے حکم کو اڑا رہی ہو، ختم کر رہی ہو، جیسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ دوربین سے چاند کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، آپ اتنے سارے آلات جو ہیں وہ اتنے سارے اکوپمنٹس ایجاد ہو چکے ہیں، آپ اس سے چاند کو دیکھ لیں، آپ ایک ایپلیکیشن بنا لیں، چاند آپ کو پتہ چل جائے گا. ان چیزوں سے چاند کے وجود کا پتہ چلے گا، چاند کی رویت کا نہیں پتہ چلتا. اگر ہم چاند کے وجود کو ان چیزوں سے معلوم کر لیں تو رویت کا جو حکم سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا وہ فوت ہو رہا ہے. تو ہم اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فوت نہیں کریں گے، ہم رویت پر ہی چلیں گے. ہاں جہاں تک یہ ہمارے لیے معاون ہوں گی وہاں پر ہم اس کی اجازت دیں گے، جہاں پہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف میں ہوں گی تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں گے اور پھر سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا رد کریں گے. تو مطلقاً کوئی بھی رد نہیں کرتا. اگر اسلام کی بقا کے لیے قرآن اور حدیث کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی ساتھ دے گی تو ہم اس کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگی تو پھر ہم اس کو رد کر دیں گے. واہ واہ واہ، یعنی آپ نے ان احباب کے اعتراضات کا بھی رد کر دیا کہ جو غلط باتیں علماء کے حوالے سے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک مسلمان سمجھتا ہے مفتی صاحب کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہر لحاظ سے مقدم ہے، ایسا ہی باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں ہم نے اسی کو دیکھنا ہے اور اسی معیار پہ سب کو ٹٹولنا ہے. ہم سائنس کو قرآن اور حدیث کے تابع کریں گے، قرآن اور حدیث کو سائنس کے تابع نہیں واہ کریں گے. واہ 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 واہ. اب کسی کو قرآن و حدیث کی معلومات ہی نہ ہو اور اپنے جہل کی بنیاد پر اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو پڑھنے کی ضرورت ایسے کو پھر جاہل مرکب کہتے ہیں. جاہل مرکب اس کہتے کا ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی جہالت کے بارے میں نہیں پتا ہو کہ وہ جاہل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے مفتی صاحب ماشاءاللہ. اچھا بہت تیزی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے یہاں پر، کہ میسیج پر لوگ جو ہے نا وہ ٹائپ کر کے سلام لکھتے ہیں اور بعض اوقات وائس میسیج میں بھی کرتے ہیں، تو بہت سارے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں. تو کیا ان کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی عید مبارک بھی کہنا ہے تو اوپر پہلے سلام لکھا ہوا ہے، پھر عید مبارک اور ایک جو فارورڈ میسیج ہوتا ہے نا وہ اس کی بھرمار ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا واجب ہے جواب دینا؟ سلام کے جواب کا جو واجب ہے نا وہ سلام تحیت اگر ہو نا تو اس کا جواب دینا واجب ہے. سلام تحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، صحیح، یا کوئی مقصد بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے آپ کو سلام کیا ہے تو پھر اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. اب جیسے عید مبارک کا ہے، جمعہ مبارک کا میسیج ہے، ساتھ میں اوپر سلام لکھ دیا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. دوسری بات یہ جو جواب دینا واجب ہے نا، اگر تحریری کسی نے سلام لکھا ہے تو اس کا اگر کسی نے قولی جواب دے دیا نا کہ سلام لکھا ہوا ہے، اپنا السلام علیکم پڑھا اور اپنے وعلیکم السلام کہہ دیا تو یہ جواب ہو جائے گا. ہو گیا. تحریری جواب صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ سامنے والا اگر اتنی معلومات نہیں رکھتا تو بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر کوئی نہیں دے گا اور اس نے زبان سے جواب دے دیا تو جواب ہو جائے گا. بالکل. اور صرف سلام لکھا ہے تو اس کا بھی جواب ویسے ہی دینا ہوگا، اور سلام کے جواب میں سلام بھی لکھ سکتے ہیں. صحیح. وعلیکم السلام پورا ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ لکھیں. تو یہ اگر اتنے سارے میسیجز ہوں تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ تحیت والا کون سا ہے جو با مقصد گفتگو کرنے والا ہے، اس کا جواب دے دیں. وہ بھی اگر تحریری دینا چاہیں تو، ورنہ قولی جواب دے دیں، واجب ادا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور دوبارہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ نشست ہوگی. بہت سارے سوالات رہتے ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. ناظرین کرام، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہماری اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، جلدی سے آپ اپنا مسئلہ اس میسیج کو ٹائپ کیجئے اور ہمیں فارورڈ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کا بھی جواب لے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیگر سوالات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ بزم سجائیں گے.
IDS بہار شریعت ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے. اور اپنے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہوں گے, تو کسی کی پریشانی کو دور کرنا کتنی اچھی بات ہے نا. اور وہ بھی کوئی دینی پریشانی ہو, کوئی کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو, اس کا حل اس کو یعنی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے وہ بتانا کتنی اچھی بات ہے. تو ہمارے اس چینل کو آپ فارورڈ بھی کر دیجئے, دوست احباب میں اس کو شیئر بھی کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی برکات ملیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.